تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب دیتے ہوئے کہا الامر اشد من ذلک، یا عائشہ، اے عائشہ، قیامت کی ہولناکیاں اتنی ہوں گی، قیامت کی سختیاں اتنی ہوں گی، قیامت کی دشواریاں اتنی ہوں گی، وہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ نہیں سکے گا۔ معاملہ یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبضه الشیطان من المس۔ اے وہ لوگوں جو دنیا میں سود کا کاروبار کرنے والوں، ذرا اس آیت کریمہ پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو اپنے پیسوں کو بینک میں رکھ کر وہاں سے حاصل ہونے والے سود کا مال کھانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جب آئیں گے قبر سے انہیں اٹھایا جائے گا، دیوانگی کی حالت میں آئیں گے، پاگل ہوگی کی حالت، ایسے آئیں گے گویا شیطان کے دن آئیں گے، جن کے بدن زخم ہوں گے، ان کے جسم سے خون رس رہا ہوگا اور اس خون سے مشک کی مہک آ رہی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے رہے، جام شہادت نوش کیا، اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نذرانہ پیش کیا۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن جب آئیں گے، جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے زخم بڑے ہرے بھرے ہوں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز شأنه في موضع آخر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، ننھے منھے معصوم بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ حضرات کے روبرو سورۃ الانبیاء سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن جو حالات ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو ویسے ہی لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے تخلیق کا پہلی مرتبہ آغاز کیا پھر دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے۔ وعدنا علینا، یہ ایک وعدہ ہے جو ہمارے ذمے ہے، ہونے والا ہے۔ انا کنا فاعلین، یقیناً یہ ہم اس کو کر کر ہی رہیں گے۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں قیامت کے حوالے سے کچھ باتیں بتلایا۔ کتاب و سنت میں
قیامت کے حوالے سے جو مضامین آتے ہیں ان میں سے ایک مضمون وہ بھی ہے کہ کل روز قیامت میدان محشر میں انسان کس حالت میں آئے گا، انسان کی حالت کیا ہوگی، وہ قبر سے اٹھ کر کیسے آئے گا، اور جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا، اسی کو لے کر آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ آپ کے درمیان چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین اس دنیا کو پیدا کیا، ایک دن اس دنیا کا خاتمہ کرے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور اس دنیا میں جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے حوالے سے ہمیں ایک بات بتلایا، ایک حقیقت بتلایا، ایک چیز بتلائی، وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد جب قبر سے انسان کو اٹھایا جائے گا، سارے لوگوں کی حالت یکساں ہوگی، سارے لوگوں کی حالت ایک ہی ہوگی، انبیاء کی بھی ایک ہی حالت، مومنوں کی بھی ایک ہی حالت، متقیوں کی بھی ایک ہی حالت، کافروں کی بھی ایک ہی حالت، فاجروں کی بھی ایک ہی حالت، فاسقوں کی بھی ایک ہی حالت، منافقوں کی بھی ایک ہی حالت۔ وہ حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحشر الناس حفاتا عراتا غلا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کو، جب انسانوں کو قبر سے اٹھائے گا تو ان کے سر ننگے ہوں گے، ان کے قدم ننگے ہوں گے، ان کے بدن ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی قبر سے سارے لوگوں کو، مرد حضرات کو بھی، خواتین اسلام کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی قبروں سے نکالے گا، اٹھائے گا، تو وہ ننگے ہوں گے، کیا یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب دیتے ہوئے کہا الامر اشد من ذلك، یا عائشہ، اے عائشہ، قیامت کی ہولناکیاں اتنی ہوں گی، قیامت کی سختیاں اتنی ہوں گی، قیامت کی دشواریاں اتنی ہوں گی، وہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ نہیں سکے گا، معاملہ اتنا سخت ہوگا۔ یہ ہوئی سب کے ساتھ مشترکہ چیز، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت ہمیں بتلائے ہیں۔ وہ حقیقت ہے کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا اپنے اعمال کے اعتبار سے، انسان اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے انسان کی حالتیں مختلف ہوں گی۔ جب ہم کتاب و سنت کا جائزہ لیتے ہیں، گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے درمیان دو فہرستیں آتی ہیں، ایک فہرست اچھے لوگوں کی اور دوسری فہرست برے لوگوں کی۔ آج کے اس خطبے میں حضرات میں آپ کے درمیان اسی پر روشنی ڈالوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ رب العالمین کا قانون ہے، اسی لیے بتلایا گیا زندگی کا خاتمہ بڑا معنی رکھتا ہے، زندگی کے آخری لمحات بڑے معنی رکھتے ہیں، زندگی کے آخری ایام بڑے معنی رکھتے ہیں، زندگی کی آخری ساعتیں بڑی معنی رکھتے ہیں، زندگی کی آخری سانسیں بڑی معنی رکھتی ہیں۔ جو انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو انسان جس طرح جیتا ہے
وہ اسی طرح مرتا ہے، جو جس طرح مرتا ہے وہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ حاضرین مجلس، انسان کا عمل، ہم جس طرح عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہماری حالت بھی اچھی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں اگر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، معصیت در معصیت کرتے رہیں گے، تو کل قیامت کے دن ہمارا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیک لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی کل قیامت کے دن۔ کچھ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے جن کے بدن زخم ہوں گے، ان کے جسم سے خون رس رہا ہوگا، اور اس خون سے مشک کی مہک آ رہی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے رہے، جام شہادت نوش کیا، اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نذرانہ پیش کیا۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن جب آئیں گے، جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، تو ان کے زخم بڑے ہرے بھرے ہوں گے، بہت ہی تازہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ لوگوں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو گئے، تم ہرگز ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ان کے رب کے پاس وہ زندہ ہیں۔ یرزقون، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ یہ خون کی سرخی اور یہ جو ہے اس کے اندر وہ مہک کل قیامت کے دن انہیں ایک اعزاز فراہم کرے گی۔ حاضرین مجلس، کل قیامت کے دن کچھ لوگ تلبیہ کہتے ہوئے آئیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، عمرہ کے غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، حادثات کی وجہ سے انتقال ہو گیا یا پھر فطری موت آ گئی، طواف کرتے کرتے انتقال ہو گیا، مینا میں انتقال ہو گیا، مزدلفہ میں انتقال ہو گیا، عرفہ کے میدان میں انتقال ہو گیا، کسی حادثے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ عرفہ کے میدان میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی اونٹ نے انہیں نیچے گرا دیا اور اسی طریقے سے انہیں رون دیا، وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، تم انہیں انہی کے احرام کے کپڑے میں کفن دفن دینا، اور جو ہے ان کا سر ڈھانپنا نہیں، اور انہیں خوشبو تک نہ لگانا۔ جو حاجیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کرنا۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، جب یہ حشر کے میدان میں قبر سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان جیسے مرتا ہے اس کو ویسے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ یبعث یوم القیامت علی ما مات علیہ، انسان جیسے مرتا ہے
اس کو ویسے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی گردنیں بڑی اونچی ہوں گی، جن کے سر بڑے نمایاں ہوں گے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں دن و رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا کو بلند کرتے رہے، توحید کے نعرے کو بلند کرتے رہے، عقیدہ رسالت کو بلند کرتے رہے، اذانیں کہتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صبح و شام یہ جو ہے اذانیں دیتے رہے، توحید کو بلند کرتے رہے، عقیدہ رسالت کو بلند کرتے رہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر انہوں نے عقیدہ رسالت کی دعوت دی، حی علی الصلاح کہہ کر انہوں نے لوگوں کو نماز کی طرف جگایا، بلایا، حی علی الفلاح کہہ کر انہوں نے آخرت کی یاد دہانی دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤذنون اطول الناس اعناقهم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑی گردنیں، سب سے اونچے سر مؤذنین کی ہوگی۔ تاہم وہ مؤذنین جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے معاش کا ذریعہ بنائے بغیر جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی ایسی حالت ہونے والی ہے۔ محترم حاضرین، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ لوگوں، یہ میری پیدا کردہ مخلوق ہیں، یہ میری پیدا کردہ مخلوق ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، جو چاہو لے لو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں ان کے پاس غصہ تھا، غصہ انہیں آتا تھا، تب بھی یہ کیا کرتے تھے؟ برداشت کرتے تھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے تھے۔ غصہ آتا تھا، ان کا جی کرتا تھا کسی کو گالی دیں، غصہ آتا تھا، ان کا جی کرتا تھا کسی کو تھپڑ ماریں، ان کی استطاعت تھی، پھر بھی یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو برداشت کرتے تھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه اللہ سبحانہ وتعالی، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو شخص اس دنیا میں اپنے غصے کو پیتا رہا، استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پیتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں حوروں کو کھڑا کرے گا، وہاں پر میدان محشر میں کھڑا کرے گا، ساری مخلوقات دیکھ رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا جاؤ، جو اس میں تم چاہتے ہو اس میں اٹھا لو۔ ایک اور چیز، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، انہیں بلایا جائے گا۔ کون بلائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین بلائے گا، اور انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا، اپنے دائیں ہاتھ کے پاس انہیں بٹھائے گا، اور بٹھا کر انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، دنیا کے وہ حکمران، دنیا کے وہ بادشاہ، دنیا کے وہ امیر، دنیا کے وہ جو ہے ذمہ دار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری عطا کی، عہدہ عطا کیا، منصب عطا کیا، بادشاہت عطا کی، اپنی رعایا کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے رہے، نرمی کے ساتھ سلوک کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نور کے ممبر عطا کرے گا۔ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیا، جیسے ہی ظلم سامنے آیا کہا کہ یہ ظلم ہے، ایسا مت نہ کرنا، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ایسا مت کرنا۔ کوئی آدمی کسی ظلم میں پڑا ہوا ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کا ذمہ دار ہے، وہ دیکھ لے تو فوراً کہتا ہے، ظلم کو ظلم کہتا ہے، ظالم کو ظالم کہتا ہے، مظلوم کو مظلوم کہتا ہے، دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، اثر و رسوخ کی بنیاد پر
چہرے دیکھ کر وہ دنیا میں کبھی فیصلے نہیں کرتا، دلائل کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، حق کی آواز اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، کہتا ہے کہ یہ حق پسند ہے، اس کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ آپ جو ہے اس پر ظلم کر رہے ہیں، میں کبھی آپ کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ندا لگائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آواز دے گا کہ آؤ میرے قریب، آؤ میرے قریب، میرے پاس آ جاؤ، تمہارے لیے تو یہاں پر نور کے اشتے سجے ہوئے ہیں، اس پر آ کر بیٹھ جانا۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر آدمی دنیا میں کوئی ذمہ دار ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو فوراً اسے متنبہ ہو جانا چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، آیا میں اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہوں یا پھر ظلم کا معاملہ۔ محترم حاضرین، یہ رہے کچھ نیک لوگ، متقی، پرہیزگار۔ آئیے کچھ برے لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کل قیامت کے دن ایسے آئیں گے بالکل دیوانے کی طرح، ان پر دیوانگی چھا رہی ہوگی، ایسے آ رہے ہیں، لوگ دیکھ کر کہیں گے، ساری مخلوق دیکھ کر انہیں کہے گی یہ تو بہت بڑا دیوانہ ہے، یہ تو بہت بڑا پاگل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا کے سود خور لوگ ہیں، دنیا میں غریب کا پسینہ خون چوسا کرتے تھے، ان کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اے وہ لوگوں جو دنیا میں سود کا کاروبار کرنے والوں، ذرا اس آیت کریمہ پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو اپنے پیسوں کو بینک میں رکھ کر وہاں سے حاصل ہونے والے سود کا مال کھانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جب آئیں گے قبر سے انہیں اٹھایا جائے گا، دیوانگی کی حالت میں آئیں گے، پاگل لوگوں کی حالت، ایسے آئیں گے گویا شیطان ان پر سوار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی جن کسی انسان پر جو ہے سوار ہو جاتا ہے، وہ بے شعوری میں رہتا ہے، وہ بے قدرتی میں رہتا ہے کہ جو ہے اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ایسی حالت ان کی حالت ہوگی۔ کچھ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، ان کا آدھا جسم فالش زدہ ہوگا، لنگڑتے ہوئے آئیں گے، ڈلتے ہوئے آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں انہوں نے ایک سے زائد شادی کی، 2 شادیاں کی، 3 شادیاں کی، 4 شادیاں کی، ہوا یہ کہ یہ ایک ہی طرف مائل ہو کر رہ گئے، ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہو کر رہ گئے، مال خرچ کر رہے ہیں اسی بیوی پر، وقت دے رہے ہیں اسی بیوی کو، اپنا جو بھی جائیداد ہے فلاں 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 جو بھی ہے اسی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا مکمل آدھا جسم کیا ہوگا؟ فالش زدہ ہوگا۔ کچھ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے جن کے چہرے زخمی ہوں گے، جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، جن کے چہروں پر پانی نہیں ہوگا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے بھکاری، دنیا میں مانگنے والے۔ کیسے بھکاری؟ استطاعت تھی ان کے پاس، کمانے کی بجائے، کوشش کرنے کی بجائے، تگو دو کرنے کی بجائے فلاں مالدار کے پاس جاتے ہیں اپنی بیوی کا مسئلہ، فلاں مالدار کے پاس جاتے ہیں اپنے بچوں کی فیس کا مسئلہ، فلاں مالدار کے پاس جاتے ہیں اپنے معاش کا مسئلہ، مانگ مانگ کر کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے تو ان کے چہرے پر ذرہ برابر گوشت نہیں ہوگا، اور ساری مخلوق انہیں دیکھ کر پہچان لے گی یہ دنیا کے فقیر انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
المسألۃ قد یقد بہ الرجل الوجہ، مانگنا آدمی کو خود گویا ایسا کر دیتا ہے، وہ خود اپنے جسم کے یا پھر اپنے چہرے کے گوشت کو کیا کر رہا ہے، وہ نوچ رہا ہے، اپنے چہرے کے گوشت کو ختم کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، کل قیامت کے دن کچھ لوگ جھنڈوں سے آئیں گے، اپنے اپنے جھنڈے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عہدہ منصب دیا تھا، انہوں نے عہدے منصب میں کیا کیا؟ غداری کیا، غداری کیا، خیانت کیا۔ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا کا ہر عہدے دار، ہر دھوکے باز عہدے دار، ہر خیانت دار عہدے دار، ہر وہ عہدے دار جو اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرنے والا، ایسا آدمی اپنے جھنڈے کے ساتھ آئے گا۔ اور اس کا جھنڈا کتنا ہوگا؟ دنیا میں اس نے جتنی زیادہ خیانت کی ہوگی، اس کا جھنڈا اتنا لمبا ہوگا، اور ساری مخلوق دیکھ کر اسے پہچان لے گی، یقیناً یہ دنیا میں دغاباز، دھوکے دار، مکار ایسا عہدے دار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے عہدہ، منصب، حکمرانی، بادشاہت عطا کی تھی، اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ محترم حاضرین، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ اپنا مال لے کر آئیں گے، کچھ لوگ مال کو لیتے ہوئے آئیں گے، مال کو لیتے ہوئے آئیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، دنیا کے چور ہیں، چور، دنیا کے چور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے زندگی عطا کی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ غریب کا مال، فلاں کا مال، فلاں کا مال، مسجد کا مال، مدرسے کا مال کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کو کیا کرتے تھے؟ اپنے لیے جو ہے اس کو زندگی کا ذریعہ بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کے ساتھ خیانت کرے، اور جو شخص مال میں خیانت کرتا ہے، مدرسے کے مال کو، مسجد کے مال کو، وقف شدہ چیزوں کے مال کو، یا پھر کسی اور کا مال ہڑپ کر کے اسی طرح اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہے، یاد رکھ لو کل قیامت کے دن یہ لوگ اپنا مال لے کر آئیں گے، اور ساری مخلوق انہیں پہچان لے گی، یہ دنیا کا بڑا چور انسان تھا۔ کیسے کیسے گناہیں دیکھیے۔ اور کچھ لوگ کل قیامت کے دن ایسے آئیں گے، اندھے ہوں گے، انہیں بصارت نہیں ہوگی، انہیں بینائی نہیں ہوگی، وہ نابینا ہوں گے۔ میدان محشر میں آئیں گے، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، پروردگار دنیا میں اچھا تھا، مجھے آنکھیں تھی، مجھے بصارت تھی، مجھے فلاں تھا فلاں تھا، آج میں اندھا کیسا بن گیا ہوں، آج میں نابینا کیسے بن گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ حَشَرْتَنِي لِمَا أَعْمَى وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ یہ اس وجہ سے دنیا میں قرآن مجید تیرے پاس تھا، دنیا میں میرا ذکر تیرے پاس تھا، میری یاد تیری پاس تھی، تو مجھے یاد کرنے کے بجائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کے بجائے تو نے کیا کیا؟ قرآن مجید سے روگردانی اختیار کی، قرآن مجید کو تو نے اسے پش ڈال دیا، تو اندھا بن کر دنیا میں زندگی گزارتا تھا۔ لے آج تیرا یہ حشر ہے کہ میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ اندھا بنا کر اٹھا ہوا ہوں۔ تو نے قرآن مجید کو دنیا میں بھلا دیا تھا، آج میں تیری بینائی کو بھلا دیا ہوں۔ ایسا حشر ہوگا۔ تو لہٰذا دنیا میں قرآن مجید پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ کل قیامت کے دن جہنم کے انتہائی نیچے مسلسل انہیں گرایا جا رہا ہوگا، مسلسل گرایا جا رہا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، ہمالیہ پہاڑ ہے، اس پر کسی انسان کو جو ہے کھڑا کیا جا رہا ہے، بار بار اوپر سے نیچے گرایا جا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں خودکشی کیا کرتے تھے. دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کی خودکشی کی. انہوں نے سمجھا آخری فیصلہ یہی ہے کہ میں جو ہے خودکشی کر کے اس دنیا سے جو ہے مر جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چھرا دیا جائے گا, چھری دی جائے گی, ہتھیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو بھونک رہے ہوں گے, وہ اپنے آپ کا خاتمہ کر رہے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خودکشی کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا کیا تھا. زندگی کو نعمت سمجھ کر گزارنے کی بجائے زندگی کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور اپنے آپ کی خودکشی کی. محترم حاضرین, جو لوگ دنیا میں زہر کھا کر مرتے ہیں, جو لوگ دنیا میں ٹیبلٹ کھا کر مرتے ہیں, جو دنیا میں طرح طرح پانی میں جا کر مر جاتے ہیں, ان تمام لوگوں کی کیفیت ایسے ہوگی. خودکشی سے بچنا چاہیے. زندگی ہے, مصائب آئیں گے, زندگی ہے, پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کیا امتحان لینے کے لیے, چاہے انسان گناہ گار ہو کے اچھا. اور کہا گیا جو انسان جتنا زیادہ نیک ہے اس کو اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کا کون بہتر ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. تو زندگی میں پریشانیاں, مصیبتیں آنے کے بعد کبھی خودکشی نہیں کرنا چاہیے. زندگی سے جو ہے لڑنا چاہیے. یقیناً یہ جو ہے 2-4 دن کی دنیا ہے, اس دنیا سے ہم ایک دن جانا ہے. وہاں پر ہمارا دائری گھر ہے, وہاں پر ہمارا اصل ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں پر جنت عطا کرے گا. جو لوگ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, یہاں کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرات یہ کچھ چیزیں رہیں. کہا جاتا ہے کہ حسن خاتمہ بہت بڑی چیز ہے, حسن خاتمہ بہت بڑی چیز ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک سنت رہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حسن خاتمے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. پروردگار جب بھی ہماری موت ہو, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو. جب جو ہماری گھڑیاں ہیں, جو ہماری ساعتیں ہیں, جو ہمارے لمحات ہیں, جو ہمارے ایام ہیں, یہ ہمارے آخری ایام ایسے ہوں کہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہوں. یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا ولی ہے, تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, پروردگار تو میرا خاتمہ مسلمانوں کے ساتھ فرما, تو میرا خاتمہ بالخیر فرما, پروردگار تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, پروردگار تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, پروردگار تو میرا خاتمہ بالخیر فرما اور تو مجھے صالحین کے ساتھ ان کی فہرست میں میرا نام شمار کر دے. کتنی بہترین دعائیں ہیں, کتنی بہترین دعائیں ہیں. ہمیشہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث سنا کر, جو پہلے میں سنایا تھا حدیث خطبے کے شروع میں, وہی حدیث سنا کر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ,
بندہ، ہر بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ رہتی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کیا ہے، اگر ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اگر ہم اپنے اندر اچھے خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، کل ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا، کل ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بالمقابل، اس کے برعکس، جو بندہ دنیا میں بدترین زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، معصیت ہی معصیت کرتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم کو جو ہے بجا نہیں لاتا، کل قیامت کے دن جو چیزیں میں آپ کے درمیان پیش کیا وہ کیفیت اس کی ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں، پروردگار تو ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، پروردگار تو ان کے مسائل کو درست کر دے۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں، پروردگار تو ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جو لوگ مقروض ہیں، پروردگار تو ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ پروردگار جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ اچھا ہو، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پروردگار تو ہمیں تیری جنت عطا فرما، پروردگار تو ہمیں تیری جنت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔